کہ آج تو حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک گھاٹے کا سودا ہے. نے اپنی لیڈر تک ایکسس مانگا ہے, وہ ڈاکٹر تک رہائی مانگی ہے, اس کا علاج مانگا ہے, اس کی بیوی تک ایکسس مانگا ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا, چکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سیوان کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے ہم تعاون کریں گے اور انکنڈیشنل تعاون کریں گے. جناب اسپیکر, ہم وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں, لیکن بڑا عرصہ سے یہ میٹر پینڈنگ ہے. آج مذاکرات ہے, آج بات ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, اس میں دیر کس بات کی ہے؟ ہمارے مطالبات تو بڑے سمپل ہیں. ہم نے کبھی ذاتی ایجنڈا تو پٹ کیا نہیں ہے. ہم نے تو فقط اتنا کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے جو حق ہے وہ ہمیں دے. ہم نے اپنی لیڈر تک ایکسس مانگا ہے, وہ ڈاکٹر تک رہائی مانگی ہے, اس کا علاج مانگا ہے, اس کی بیوی تک ایکسس مانگا ہے. لیکن ایک بات برملا میں ضرور کہوں گا, شیوپورہ خان صاحب کا عمران خان کا ہے. عمران خان شیوپورہ میں کسی کا مقابلہ نہیں کریں گے. ہمارا ولیج کونسل آپ سب کے لیے کافی ہے, کوئی بھی جگہ پلیس کرو, ہمارا ولیج کونسل مقابلے میں آ گیا. اگر آپ جیت گئے ہم چلے جائیں گے. جناب اسپیکر, دو تین چیزیں ایسی ہے کہ جس طرح ایم او یو سائن ہونے جا رہے جمعے والے دن امریکہ اور ایران کے دوران, اور الحمدللہ پاکستان نے اچھا رول پلے کیا ہے, ہم اس رول کو سراہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک موقع ملا مڈل ایسٹ کے پیس لانے میں اپنا رول ادا کرے, اور شاید یہ آگے سٹیپ بن کر کے آزاد فلسطین کی ایک بنیاد بھی بن جائے. لیکن جناب اسپیکر, گھر کی میں اپنی لڑائی ہو تو کبھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے. یہ وقت ہے کہ ہم ایم او یو نہ سائن کریں صرف باقی دنیا کے ساتھ, بلکہ آپس میں ان ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ہم ایک میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کریں. جناب اسپیکر, اس وقت بات ہو رہی ہے بجٹ پہ. میں یہ کہوں گا یہ وقت ہے کہ ہم وہ میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کریں کہ یہ ہمارے وہ ڈیڈ لائنز ہوں گے عوام اور عوام کے نمائندوں کے درمیان. آرڈر ان دا ہاؤس. جو ممبران ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ کائنڈلی لابیز میں چلے جائیں. یہ ادھر یہ آنریبل ممبران سے گزارش ہے, لابیز میں چلے جائیں, یہ ادھر مناسب نہیں ہے. جی جناب اسپیکر, تین چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں. یہ میمورنڈم آف کمٹمنٹ جناب اسپیکر اس وقت کی ضرورت ہے. ہمیں میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کرنا ہوگا اگر ہم نے یہ ایوان مضبوط کرنا ہے, جمہوریت کو دوام بخشنا ہے, عدلیہ کو آزاد کرنا ہے اور عوام کو بنیادی حقوق دینا ہے. جناب اسپیکر, اس وقت عوام ہم سے یہ شکوہ نہیں کر رہی کہ اس میں غربت بہت ہے, لیکن جناب اسپیکر اس بات پہ ضرور وہ شکوہ کر رہی ہیں کہ اس میں امیر اور غریب میں تفاوت بہت بڑھ گیا ہے. وہ عوام اس بات پہ شکوہ کر رہی ہے. جناب اسپیکر, میں جو بجٹ پیش ہوا ہے, ہم سارے اپوزیشن والے یونانیمسلی اس بجٹ بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جناب اسپیکر, ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے ون بائی ون اس کے اعداد و شمار دیے ہیں. اس میں کتنی مہنگائی ہے, کتنے قرضے لیے, کتنے واپس ہوئے ہیں, کتنے پالیسی ہے, سب کچھ پہ ذکر ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر, جس طریقے سے آج آپ نے 3 مرتبہ کہا ہے آرڈر ان دا ہاؤس, جناب اسپیکر آئین کے 2 آرٹیکل, صرف 2 آرٹیکل ایمرجنسی کے بارے میں ہیں, 2 آرٹیکل آئین میں ترمیم کے بارے میں ہیں. جی آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ یہاں جلسہ نہ لگائیں پلیز. میں اجلاس روک لیتا ہوں جب تک آپ اپنی میٹنگ ختم کر لیں. جناب اسپیکر, میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ آئین میں سب سے بڑی ذمہ داری اس ایوان پہ, اس نمائندگان پہ ڈالی ہے آئین نے. آئین کے 2 آرٹیکل کہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو تو کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے, اور آئین کے 6 آرٹیکل کہتے ہیں باقی چیزوں کے بارے میں. لیکن جناب اسپیکر, آئین کے 11 آرٹیکل ہے صرف اس کے بارے میں کہ بجٹ کیسے پاس ہوگا. 11 آرٹیکلز آئین کے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہے, اور اس پیسوں کو کیسے ہم استعمال کریں اس کے لیے سب کی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ہوگا فار ایور کہ ہمارا استعمال ایسا ہو جس میں ہم ایک غریب آدمی کی لائف میں چینج لے کے آئے. اس بجٹ کو ہم یونانیمسلی اپوزیشن کی طرف سے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس بجٹ کو اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے میں اعداد و شمار پہ نہیں جاتا,
ہمارے ممبران صاحبان نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہترین طریقے سے اس کے اعداد و شمار رکھے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، بجٹ کتنا ہے، اس کے کتنے قرضے لیے گئے ہیں۔ لیکن میں ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ 1 جولائی کو جب عام پاکستانی جائے گا مارکیٹ میں، اس کو آٹا مہنگا ملے گا، اس کو LPG کا سلنڈر مہنگا ملے گا، اس کو علاج دوائی کے لیے جو دوائی لے گا وہ مہنگا ملے گا۔ جناب اسپیکر، اس کو ہر چیز جب مہنگی ملے گی تو یہ بجٹ عوام اور غریب کا بجٹ کیسے کہلائیں؟ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے وہ کچھ ان کے لیے کرے تاکہ ان کی زندگی میں ریلیف لے کے آئے۔ جناب اسپیکر، ایران کے جنگ سے ساری دنیا افیکٹ ہوئی ہے۔ جنگ کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کیسے رسپونڈ کرے یہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جنگ کے بعد آسٹریلیا نے سب سے پہلا چینج جب وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا اس جنگ سے ایک شاک ہمیں ملا کہ ہمارے پاس پیٹرولیم کے ریزرو کتنے ہیں۔ انہوں نے اس کو چینج کر کے 90 دن کا کیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ 2000 سے لے کے آج تک آپ کا قانون یہی کہتا ہے کہ 20 دن کا آپ کے پاس پیٹرول موجود ہو، وہ 20 دن کا پیٹرول بھی آپ نے نہیں رکھا ہوا، اس سے پیدا لے آپ را کو چینج کرے، آپ بھی 90 دن کا سٹاک رکھے تاکہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے آپ۔ جناب اسپیکر، اگر باقی اعداد و شمار پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا صرف اتنی بات کہ جب آپ کی آبادی بڑھ رہی ہو، پروڈکشن ہو نہیں، آمدن سے زیادہ خرچے ہوں، تو یہ تقدیر ہی کا کہنا ہے کہ پھر غربت ہی ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس کو پراپرلی ایڈریس کرنے حکومت کے بجٹ میں کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس وقت ملک کا جو یوتھ ہے 65% آبادی اس انڈر بلو دی 30 ایئرز پہ مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، ان کی جاب اپرچونٹی آپ نے نہیں دی۔ جاب اپرچونٹی آپ کو ملے گی تو پرائیویٹ سیکٹر سے ملے گی۔ حکومت نے بہت کلیم کیا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، SNGPL کو، SSGC کو، PSO کو، نیشنل بینک کو، ریلوے کو، لیکن آج تک وہ ایک ہی نہیں کر سکے، صرف PIA کر سکے، اور PIA بھی پورا کی پورا گھاٹے کا سودا کیا۔ صرف 10 ارب روپے خزانے میں آئے، باقی پیسے کہاں چلے گئے؟ آپ نے 10 ارب سے زیادہ تو اپنے لیے ایک گلف سٹریم جہاز خریدا ہے، تو آپ نے اس میں بھی عوام کا ایسٹ بیچا، لیکن اس پارلیمنٹ میں نہیں بتایا کہ وہ کس طرح ٹرانسپیرنٹ تھا، وہ کس طرح اس کو مارکیٹ ویلیو آپ نے ریسیو کی ہے۔ جناب اسپیکر، انرجی سیکٹر میں بھی آپ نہیں کر سکے۔ میں 2 چیزوں کا صرف ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہیلتھ اور ایجوکیشن پورے دنیا کی بیک بون ہوتا ہے۔ آپ اس وقت 1% سے کم اور 1% کے قریب آپ GDP کا وہ لگا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا 6% لگا رہی ہے، تو آپ میں ترقی کیسے آئے گی؟ ناظرین، آپ نے گور علی خان کی دھواں دار تقریر سنی۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی جب پارلیمنٹ کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گور علی خان نے بجٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے حکومت کو کڑی تنقید کی۔ اپنی دھواں دار تقریر میں گور علی خان نے دعویٰ کیا کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ عوامی فلاح کا نہیں بلکہ اشرافیہ کے مفادات کا محافظ ہے۔ گور علی خان کے مطابق اس بجٹ میں طاقتور اور مراعات یافتہ طبقے کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی گئی ہیں، جبکہ مہنگائی اور معاشی مشکلات کا شکار عام شہری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور یہ بجٹ اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ تقریر کے دوران گور علی خان نے عمران خان سے ملاقات کے معاملے کو بھی بھرپور انداز میں اٹھایا۔ گور علی خان نے کہا کہ ان کا کوئی غیر معمولی مطالبہ نہیں بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ان کے اہل خانہ، وکلاء اور پارٹی قیادت کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ گور علی خان نے دعویٰ کیا کہ عدالتی احکامات موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ملاقاتوں کے راستے بند کیے جا رہے۔ ایوان میں ان کے الفاظ گونجتے رہے اور اپوزیشن بینچوں سے بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا۔ گور علی خان نے واضح اعلان کیا کہ ان کی جماعت اس بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے، کیونکہ ان کے بقول اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی مؤثر اقدام شامل نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ واقعی عوام دشمن ہے یا یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے؟ کیا حکومت اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دے سکے گی اور کیا عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ مزید سیاسی کشیدگی کو جنم دے گا؟ آنے والے دنوں میں یہ تمام سوالات پاکستانی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یوں ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید ایسی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔